आज से 30 साल पहले बेगम ज़ियाउल हक शफीका आपा अपने पूरे ख़ानदान के वादे को, सारे ख़ानदान को लेकर मेरे घर तशरीफ़ लाईं और मुझे आके कहा कि कसूरी साहब, मेरे शहीद खामंद आपकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते थे। ये मेरे बच्चे हैं, आप सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, इनका हाथ पकड़िए, इनको साथ लेके चलिए। और फिर लोग, दुनिया ने देखा कि जब हमने ज़ियाउल हक फाउंडेशन बनाई और जब हम पाकिस्तान के करिया करिया और खलियाने खलियाने में गए तो लाखों लोगों ने हमारा खैर मकदम किया। अगर एजाजुल हक मेरे पॉलिसीज़ पर चलते रहते तो फिर मुंह बोला बेटा प्राइम मिनिस्टर ना बनता, एजाजुल हक प्राइम मिनिस्टर बनता। लेकिन बहरहाल सियासत में गलत फैसले भी हो जाते हैं और कभी भी चीज़ जो है वो हाथ से नहीं निकलती। अगर कोशिश की जाए तो आदमी हालात को पकड़ सकता है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान की बुनियाद ना लिसानी कौमियत है, ना लिसानी कौमियत है, ना जोग्राफियाई कौमियत है, ना सकाफती कौमियत है। अगर पाकिस्तान की बुनियाद लिसानी कौमियत, सकाफती कौमियत और जोग्राफियाई कौमियत होती तो फिर पंजाब तकसीम ना होता, फिर बंगाल तकसीम ना होता, क्योंकि पंजाब के अंदर बरकत राम, बरकत सिंह और बरकत अली की लिसान ज़बान एक पंजाबी, उसका कल्चर सैफुल मलूक, बुल्ले शाह, वारे शाह और जुगनी एक, उसका जोग्राफिया एक। लेकिन इसके बावजूद पंजाब तकसीम हुआ, उसके बावजूद बंगाल तकसीम हुआ। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की बुनियाद ना लिसानी कौमियत है, ना सकाफती कौमियत है, ना जोग्राफियाई कौमियत है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौमियत है। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तान के मुसलमानों ने करिया करिया, खलियाने खलियाने एक ही नारा बुलंद किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस चीज़ को जनरल ज़ियाउल हक ने उजागर किया और जब इस सोच को जनरल ज़ियाउल हक ने उजागर किया तो उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी और उसका वक़ार बना और उसका एहतराम इस्लामिक वर्ल्ड में एक मिसाल के तौर पर सामने आया। देखिए मेरे भाइयों, जहाँ तक ताल्लुक़ है कश्मीर का, क्योंकि हम कश्मीर के नाते ये सारा काम कर रहे हैं, तो कश्मीर जो है वो नारों से आज़ाद नहीं होगा और ना कॉन्फ्रेंसों से वो आज़ाद होगा। कश्मीर को आज़ाद कराने का तरीका एक ही है, वो है जिहाद। और जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था वो 1492 में जबकि स्पेन में मुसलमानों को एक एक को पकड़ कर दरियाए अपना बहरा रूम की लहरों के हवाले कर दिया और नस्ल कशी की आलम इस्लाम की, तो उसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमान इतने मायूस हुए कि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था उनके दिलों से, उनकी लाइफ से निकल गया। ये जिहाद अफगानिस्तान के टाइम ये दोबारा एक वलवला पैदा हुआ और इसको रिजुविनेट करने में जनरल ज़ियाउल हक का बहुत बड़ा हाथ था। यानी 1492 के बाद वो जो मुसलमान कौम जो मायूसियों में खोई हुई थी उसको फिर जो उजागर किया वो ज़ियाउल हक था कि उसने जिहाद का कॉन्सेप्ट दिया। हमने उस जिहाद में हमारे लहू से वॉल ऑफ बर्लिन गिर गई, हमारे लहू से जर्मनी जो है यूनिफाइड हो गया, हमारे लहू से मशरकी यूरोप आज़ाद हो गया, हमारे लहू से जो 6-7 मुस्लिम रिपब्लिक थी वो आज़ाद हो गई, लेकिन हमें कुछ ना मिला। और अमेरिका बहादुर खामोशी से अफगानिस्तान से निकल गया।
کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں جو ایک نیا جذبہ پیدا ہوا جہاد کا، اگر یہ اسی جذبے کو لے کر چلے تو کشمیر بھی آزاد ہوگا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی۔ لہذا امریکہ بہادر خاموشی سے نکل گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں سول وار ہوئی اور آپس میں لوگ کتے اور بلوں کی طرح لڑے۔ یہی امریکہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا اگر وہ جہاد تھا تو یہ بھی جہاد ہے جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اس نے جہاد کے کانسیپٹ کو پلیوٹ کر دیا۔ تو میرے دوستو، اگر جنرل ضیاء الحق زندہ رہتے تو یہ جو جہادی قوتیں ہیں ان کا جو اگلا ٹارگٹ تھا وہ کشمیر ہوتا، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا۔ لیکن امریکنز نے اور اہل مغرب نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈٹرمنڈ ہے، یہ جہاد کو لے کے چلا ہے، جہاد کا جذبہ اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ جس طرح منزل بہ منزل چل رہا ہے کہ اس نے ایک سپر پاور، جو کہ رشیا ایک سپر پاور تھی، اٹ فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈز، اس نے کہا کہ یہاں سے یہ لوگ کشمیر میں جائیں گے، کشمیر کو آزاد کریں گے، پھر عالم اسلام میں ایک اور نئی امنگ پیدا ہوگی، ایک نئی ترنگ پیدا ہوگی، اور اس نئی امنگ اور ترنگ سے یہ بیت المقدس کو بھی آزاد کرائیں گے۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ یہ جو تھا ہمارا ابھی جو عمران خان کا بھی دورہ، عمران خان کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مودی کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ جو 5 اگست کو کشمیر میں ہوا یہ اس کا مینیفیسٹو تھا۔ یہ پاکستان کی ہائی کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی مینیفیسٹو کی ایک کاپی لیتے اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھیجتے، اور وہاں اس کا انالیسس ہوتا، اور عمران خان امریکہ جانے سے پہلے اس کو بتایا جاتا کہ ایسی صورتحال میں آپ نے ڈیل کیا کرنی ہے۔ وہاں گئے، وہاں جو تھا ٹرمپ بابا، اس نے بغیر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہہ دیا کہ میں جب اوساکا جاپان میں تھا تو مجھے مودی نے کہا کہ آپ منصف بن جائیں، ہمارا فیصلہ کرا دیں۔ میں نے کہا کاہے کا فیصلہ؟ جی کشمیر کا فیصلہ۔ تو آپ بھی ہمارا فیصلہ کرائیں گے؟ عمران خان نے کہا ہم بھی کرائیں گے، اور یہاں شادیانے بجا دیے گئے کہ پہلا یہ لیڈر ہے جس نے کہ کشمیر کے سوال کو اجاگر کر دیا دنیا میں، ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کا تو یہ کشمیر کا تو وہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہے اس نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، اور کشمیر کو اپنا حصہ ایک ٹوٹ ٹانگ بنانا تھا۔ لیکن عمران خان بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کی پارٹی جو ہے، اس کے تمام لیڈر تمام کرکٹ کے ٹرم میں بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اسٹمپ آؤٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے وکٹ آؤٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے ڈالی کیچ وکٹ میں ہو گیا، کوئی کہتا ہے امپائر نے انگلی کھڑی کر دی۔ اور فار گاڈ سیک کم آؤٹ آف دس کرکٹ، دس از ناٹ اے کرکٹ، دس از اے پالیٹکس۔ اور لوڈا لاری اکٹھے کیے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب یہ جو لوڈا لاریاں میں وہ تو اگر نعرے لگاتے تھے ان کو تو گریڈ 16 یا 17 کا جاب دے دیتے تو وہ ساری عمر فخر سے کہتے کہ ہمیں گریڈ 17 کا جاب ملے۔ کسی کو آپ نے منسٹر بنایا ہوا ہے لوڈا لاری کو، کسی کو آپ نے سینیٹر بنایا ہوا ہے۔ از دس دی وے ٹو رن دی گورنمنٹ؟ دس از ناٹ دی وے۔ پاکستان کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمارا جو نیوکلر ہے، ہمارا نیوکلر بام جو ہے وہ خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ جب برابر کی طاقتیں ہو جائیں تو وہاں امن ہو جاتا ہے، وہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ کولڈ وار میں امریکہ اور رشیا کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ دونوں برابر کے اکوپ تھے، اور چھوٹی موٹی سی جو جھڑپیں ہوئی لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ تو ہم نے آپ دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا نیوکلر جو ہے وہ خطے میں ضمانت ہے، اپنا امن کی ضمانت ہے۔ اور ہمارا جو نیوکلر ہے وہ ایسپرو نہیں ہے، وہ ایسپرو نہیں ہے جو دن میں 3 دفعہ کھائی جائے، وہ اسٹیرائڈ ہے، وہ اسٹیرائڈ ہے، لائف سیونگ ڈرگ ہے۔ جب ہمارا بیلیجرنٹ نیبر ہماری گلے کو پکڑے گا، اس ہاتھ کو چھڑانے کے لیے ہم ایٹم بم کا استعمال کریں گے۔ یہ کوئی گلدستہ نہیں ہے جس کو ہم نے سجا کر کانس پہ رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کو آپ بتا دیں تو دنیا آج آپ کو
جو ہے آپ کی طرف رجوع کرے گی، ان کو نظر آئے گا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی، اس کی جو حدت ہے، اس کی جو گرمی ہے، وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گی۔ تو میرے دوستو، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ مضبوط، غیر مقروض، ناقابل تسخیر پاکستان، اس کو انگریزی میں نے کہا ہے اسٹرانگ، ٹیکس فری، انسرماؤنٹیبل پاکستان، اور ایک ایسا پاکستان جو کہ ہم نے جو بنانا ہے وہ سیاسی طور پر مضبوط، معاشی طور پر غیر مقروض اور فوجی طور پر ناقابل تسخیر پاکستان، اور ایک ایسا پاکستان جو دنیائے اسلام کے لیے تو قلعہ اور حصار بن جائے اور ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے۔ یہ ہے پاکستان کا فتویٰ۔